اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اصل پنجم، حب دنیا کا علاج۔ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی اصل ہے۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ بے وفا دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور اس کی دوستی تمام مصیبتوں کی بنیاد ہے۔ اس سے زیادہ کون بدبخت ہوگا جو خدا کے دشمن، خدا کے دوستوں کے دشمن اور ان کے دشمنوں کی دشمن ہے۔ خدا کی دشمن تو اس طرح ہے کہ حب دنیا خدا کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکتی ہے، اور دوستان خدا کے دشمن اس طرح ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنا سوار کے ان کے سامنے آتی ہے کہ وہ اس پر صبر کریں اور شربت تلخ نوش کریں اور اس کا دکھ برداشت کریں۔ اور دشمنان خدا کے دشمن اس طرح ہے کہ مکر و حیلہ سے ان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور جب وہ اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے دور ہو جاتی ہے اور ان کے دشمنوں سے جا ملتی ہے۔ یہ اس نابیکار رنڈی کی طرح ہے کہ ایک فرد کو چھوڑ کر دوسرے فرد کے پاس جاتی ہے۔ انسان اس دنیا میں کبھی اس کے رنج میں، کبھی اس کے فراق میں اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب اور اس کی نارضامندی کو دیکھتا ہے۔ دنیا کے دامے فریب سے وہی شخص چھوٹتا ہے جو حقیقت میں اس کی آفتوں کو پہچانتا ہے اور اسے گریز کرتا ہے، جیسے جادو سے بچا جاتا ہے اور پرہیز کیا جاتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا سے پرہیز کرو کہ وہ ہاروت و ماروت سے بڑھ کر جادوگر ہے۔ اس کتاب کے تیسرے عنوان میں دنیا کی حقیقت اور اس کے مکر و آفت کا بیان کیا جا چکا ہے۔ ہم یہاں ان حدیثوں کو بیان کریں گے جو دنیا کی مذمت میں آئی ہیں۔ قرآن پاک کی آیات بھی اس باب میں بہت ہیں۔ قرآن مجید اور دوسری آسمانی کتابوں کے نزول اور رسولوں کی بعثت سے مقصود یہی ہے کہ بندوں کو دنیا سے الگ کر کے آخرت کی طرف بلائیں اور دنیا کی آفت اور حقیقت سے خلائق کو آگاہ کریں تاکہ لوگ اس سے حذر کریں۔ دنیا کی مذمت میں احادیث۔ ایک روز حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ایک مردار بکری پر ہوا۔ آپ نے فرمایا، دیکھتے ہو یہ مردار کیسا ذلیل و خوار ہے، کوئی اس کو دیکھتا بھی نہیں۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے دستے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ دنیا حق تعالیٰ کے نزدیک اس مردار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ کے نزدیک اس کی حیثیت ایک پریشہ کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو وہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے ان چیزوں کے جو خدا کے واسطے ہوں۔ اور ارشاد فرمایا ہے، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ایک اور ارشاد ہے، جو شخص دنیا کو دوست رکھتا ہے اس کی آخرت ضائع ہوئی، اور جو آخرت کو دوست رکھتا ہے اس کی دنیا خراب ہوتی ہے۔ پس تم ناپائیدار کو چھوڑ کر پائیدار کو اختیار کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کے پاس ایسا پانی لایا گیا جس میں شہد پڑا تھا۔ جب آپ اس کو اپنے منہ کے قریب لے گئے تاکہ پیئیں، لیکن آپ نے اس کو نہیں پیا اور آپ رونے لگے۔ حاضرین بھی رونے لگے۔ کچھ دیر کے بعد آپ پھر روئے، اور کسی شخص کو یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ آپ سے رونے کا سبب دریافت کرے۔ جب آپ نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے تب حاضرین میں سے بعض اصحاب نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے رونے کا کیا سبب تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ اپنے دستے مبارک سے کسی چیز کو دفع فرما رہے ہیں اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا چیز ہے جس کو آپ دستے مبارک سے ہٹا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ دنیا ہے جو میرے پاس آنا چاہتی ہے، میں نے اس کو دفع کر دیا تھا۔ وہ پھر آئی اور کہا کہ اگر آپ نے مجھ کو چھوڑ دیا ہے تو کیا ہوا؟ آپ کے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ مجھ کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اس وقت مجھے خوف آیا کہ میں کہیں اس کے ہاتھ نہ بڑھ جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا حق تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے،
اور جب سے دنیا کو پیدا فرمایا ہے کبھی اس پر نظر نہیں کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، دنیا خانہ بدوشوں کا گھر ہے اور مفلسوں کا مال ہے۔ دنیا وہ جمع کرے جس کو عقل نہ ہو، اور اس کی طلب میں کسی سے دشمنی وہ رکھے جو بے علم ہو، اور دنیا پر حسد وہ کرے جو فقہ سے بے خبر ہو، اور دنیا طلبی وہ شخص کرے جس کو یقین کا علم حاصل نہ ہوا ہو۔ ایک اور ارشاد گرامی ہے، جو کوئی صبح کو اٹھے اور اس کا مقصود زیادہ تر دنیا ہو تو وہ مردان الہی سے نہیں ہے، کیونکہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہ چار چیزیں ہمیشہ اس کے دل میں رہیں گی۔ ایسا غم جو کبھی دور نہ ہو سکے، ایسی مصروفیت جو کبھی ختم نہ ہو، اور ایسی مفلسی جو کبھی تونگری کا منہ نہ دیکھے، اور ایسی امید جن کو ہرگز ثبات نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم چاہتے ہو کہ میں دنیا کا راز تم کو بتلا دوں؟ تب آپ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مرتبہ گوری پر لے گئے، جس پر لوگوں کے سروں، بکریوں کے سروں کی ہڈیاں پڑی تھیں اور غلاظت کے ڈھیر تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، یہ سر جو تم دیکھ رہے ہو میرے اور تمہارے سروں کے مانند تھے، اور آج ان کی صرف ہڈیاں باقی ہیں، اور یہ ہڈیاں عنقریب گل کر مٹی ہو جائیں گی، اور یہ غلاظت و نجاست رنگ برنگ کے کھانے ہیں جو بڑی تگ و دو سے حاصل کیے گئے تھے۔ ان کا یہ انجام ہوا کہ سب لوگ ان سے کراہت کر رہے ہیں، اور کپڑوں کی دھجیاں ان شاندار کپڑوں کی ہیں جن کو ہوا اڑاتی تھی، اور یہ ہڈیاں ان چار پایوں کی ہیں جن کی پشت پر سوار ہو کر لوگ دنیا کی سیر کرتے تھے۔ دنیا کی حقیقت بس یہی ہے، جو کوئی چاہتا ہے کہ دنیا پر روئے اس کو رونے دو، کہ رونے ہی کا مقام ہے۔ بس جتنے لوگ اس وقت موجود تھے رونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ جب سے دنیا کو پیدا کیا گیا ہے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر نظر نہیں فرمائی ہے۔ قیامت میں وہ عرض کرے گی، الہی مجھے اپنے کسی کم ترین بندے کے حوالے فرما دے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے ناچیز خاموش ہو جا، جب میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ تو دنیا میں کسی کی ملک ہو تو کیا آج میں اس بات کو پسند کروں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، چند لوگ قیامت میں ایسے آئیں گے جن کے اعمال یہ تھے کہ پہاڑوں کی مانند ہوں گے، ان سب کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لوگ نماز پڑھنے والے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے اور رات کو بیدار رہتے تھے، لیکن دنیا کے مال و متاع پر فریفتہ تھے۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام سے خطاب فرمایا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو اندھا ہے اور حق تعالیٰ اس کو بینا فرما دے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی دنیا کی طرف رغبت کرے اور طول عمل سے کام لے، حق تعالیٰ اس کے دل کو اسی کے بقدر اندھا کر دیتا ہے، اور جو کوئی دنیا میں زاہد ہو اور طول عمل سے کام نہ لے، طول عمل سے محفوظ رہے، حق تعالیٰ اس کو علم عطا فرمائے گا بغیر اس کے کہ وہ کسی سے سیکھے، اور بغیر راہبر کے اس کی رہنمائی فرمائے گا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے بحرین سے جو مال بھیجا تھا، انصار کو اس کی خبر ہو گئی۔ صبح کی نماز کے وقت ان حضرات کا ہجوم ہو گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو سب لوگ آپ کے روبرو کھڑے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور دریافت کیا کہ شاید تم نے سن لیا ہے کہ کچھ رقم آئی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم کو بشارت ہو، تم کو آئندہ ایسے معاملات پیش آئیں گے جن سے تم کو مسرت اور خوشی ہو، اور میں تمہارے معاملہ میں فقر اور تنگ دستی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ تم کو بھی دنیا کا مال کثرت سے دیا جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو دیا گیا، اور تم اس پر اس طرح فخر کرنے لگو جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے کیا تھا، اور تم اسی طرح ہلاک ہو جاؤ جیسے پہلے لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل کو کسی طرح بھی دنیا کی یاد سے نہ لگاؤ،
غور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے ذکر سے بھی منع فرمایا ہے، اور اس کی جستجو اور محبت کا بھلا کیا ذکر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی جس کا نام انبا تھا۔ یہ تمام اونٹوں سے زیادہ تیز رفتار تھی۔ ایک دن ایک عرابی ایک اونٹ لے کر آیا، دونوں کو دوڑایا گیا۔ اس عرابی کا اونٹ انبا سے آگے نکل گیا۔ مسلمان بہت غمگین ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ دنیا کی کسی چیز کو سرفرازی نہیں دیتا جو اس کو پست نہ کرے، یعنی جس کو سرفرازی دی ہے اس کو پستی سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، اور فرمایا کہ اس کے بعد دنیا تمہاری طرف متوجہ ہوگی اور تمہارے دین کو تلف کر دے گی، بالکل اس طرح جیسے آگ لکڑیوں کو جلا ڈالتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، دنیا کو مصاحب نہ بناؤ تاکہ وہ تم کو غلام نہ بنا لے، خزانہ ایسا رکھو کہ تلف نہ ہو، اور ایسے شخص کے پاس رکھو کہ ضائع نہ کر دے، کیونکہ دنیا کا خزانہ آفت سے خالی نہیں ہے، اور جو خزانہ خدا کے واسطے رکھا جائے گا وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ اور فرمایا ہے کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں، جتنا اس کو کوئی شخص خوش کرے گا وہ نہ خوش ہوگی۔ آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ میں نے تمہارے سامنے دنیا کو خاک پر پھینک دیا ہے، اس کو تم پھر مت اٹھا لینا، کیونکہ دنیا کی ایک خباثت یہی بہت اور کافی ہے کہ حق تعالیٰ کی اس میں معصیت ہوتی ہے۔ اس کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ انسان جب تک اس کو ترک نہ کر دے اس وقت تک دولت آخرت کو حاصل نہیں کر سکتا، بس دنیا سے درگزر اور اس کی وفاداری میں مشغول نہ ہو۔ سب سے بڑی تقصیر، معلوم ہونا چاہیے کہ تمام تقصیروں میں سب سے بڑی تقصیر دنیا کی محبت اور شہوت پرستی ہے، اور اس کا ثمرہ غم ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس طرح آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح دنیا اور آخرت ایک دل میں جمع نہیں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے عرض کیا کہ اگر آپ ایک گھر رہنے کے لیے بنا لیں تو کیا حرج ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ دوسروں کے پرانے گھر ہمارے لیے کافی ہیں۔ ایک دن برق بارہ کا طوفان آپ کے سر پر آ گیا، آپ بھاگنے لگے تاکہ کوئی پناہ کی جگہ مل جائے۔ آپ کو ایک جھونپڑی نظر آئی، آپ وہاں پہنچے، لیکن اس میں ایک عورت موجود تھی، لہٰذا آپ وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ وہاں ایک غار نظر آیا، آپ نے اس غار میں پناہ لینی چاہی، دیکھا کہ وہاں ایک شیر موجود ہے، آپ وہاں بھی پناہ نہ لے سکے اور بھاگے۔ تب آپ نے فرمایا، الہی، جس کو تو نے پیدا کیا ہے اس کو تو نے ایک آرام کی جگہ بھی عطا کی ہے، لیکن میرے لیے کوئی آرام گاہ نہیں ہے۔ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ تمہارا ٹھکانہ میری رحمت کا گھر یعنی بہشت ہے، اس میں 100 حوریں ایسی تم کو عطا کروں گا جن کو میں نے اپنے دست لطف و کرم سے پیدا کیا ہے، اور 4000 سال تک تمہاری شادی کا جشن برپا ہوگا، جس کا ہر دن دنیا کی عمر کے برابر ہوگا، اور منادی کو میں حکم دوں گا کہ منادی کرے کہ دنیا کے زاہدو یہاں آؤ، تم سب عیسیٰ علیہ السلام کی شادی میں شرکت کرو، اور وہ سب تمہاری شادی میں شرکت کریں گے۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کے ساتھ ایک شہر میں پہنچے۔ حواریوں نے وہاں کے تمام لوگوں کو مرتا پایا۔ آپ نے حواریوں سے فرمایا کہ اے دوستو، یہ سب کے سب خدا تعالیٰ کے غضب سے ہلاک ہوئے ہیں، ورنہ یہ سب زمین کی تہہ میں ہوتے۔ آپ کے حواریوں نے کہا کہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان پر خدا کا غضب کیوں نازل ہوا۔ جب یہ سب لوگ رات کو شہر میں مقیم ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلندی پر تشریف لے گئے اور پکار کر کہا، اے شہر والو۔ ان مردوں میں سے ایک نے جواب دیا، لبیک یا روح اللہ۔ آپ نے فرمایا، تمہارا کیا قصہ ہے؟ یہ عذاب کیوں نازل ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ رات کو ہم آرام سے سو رہے تھے، لیکن صبح کے وقت ہم نے خود کو دوزخ میں پایا۔ آپ نے کہا کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس نے کہا کہ ایسا اس لیے ہوا کہ ہم دنیا کو دوست رکھتے تھے اور اہل معصیت کے اطاعت گزار تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم دنیا کو کس طرح دوست رکھتے تھے؟ اس شخص نے کہا کہ جس طرح بچہ ماں کو دوست رکھتا ہے، بالکل اسی طرح کہ جب وہ آتی ہے تو بے حد خوش ہوتا ہے، اور جب چلی جاتی ہے تو غمگین ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دوسرے لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس شخص نے کہا کہ ان میں سے ہر ایک کے منہ پر آگ کی لگام چڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم کس طرح بول رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ان لوگوں میں موجود تو تھا، لیکن میں ان کی معصیت میں شریک نہیں تھا۔
جب عذاب نازل ہوا تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا اور اب دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہوں اور نہیں جانتا کہ رہائی ملے گی یا دوزخ میں ڈالا جاؤں گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے حواریو، جو کی روٹی نمک سے کھانا، موٹا کپڑا پہننا اور مزبلہ یعنی گھوڑی پر پڑھ کر سو رہنا دین و دنیا کی عافیت کے ساتھ اس سے کہیں بہتر ہے۔ اے لوگو، تھوڑی دنیا پر قناعت کرو دین کی سلامتی کے ساتھ، جس طرح ان لوگوں نے دنیا کی سلامتی کے ساتھ تھوڑے دین پر قناعت کی، تم اس کے برعکس کرو۔ اور فرمایا کہ کمینے لوگ جو ثواب کی خاطر دنیا طلبی کرتے ہیں، اگر یہ دنیا کو ترک کرتے تو زیادہ ثواب پائیں گے۔ روایت ہے کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام تخت رواں پر سوار جا رہے تھے، پرندے اور جنوں پری آپ کے جلوں میں تھے۔ اتفاقاً بنی اسرائیل کے ایک عابد کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ عابد نے کہا کہ اے ابن داؤد علیہ السلام، حق تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان و شوکت دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح کا ثواب سلیمان کی اس بادشاہی سے بہتر ہے، کیونکہ وہ تسبیح باقی رہے گی اور یہ مملکت باقی نہ رہے گی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے گیہوں کا دانہ کھایا تو آپ کو جائے ضرور یعنی بیت الخلا کی تلاش ہوئی۔ ادھر ادھر جگہ ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور دریافت کرو کہ کیا تلاش کرتے ہو۔ آپ نے فرشتہ کو جواب دیا کہ قضائے حاجت کے لیے جگہ تلاش کر رہا ہوں۔ فرشتہ نے کہا کہ دانہ گندم کے سوا اور کسی میں یہ خاصیت نہیں ہے کہ اس کے کھانے کے بعد قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئے۔ اے آدم علیہ السلام، اب تم کہاں قضائے حاجت کرو گے؟ جنت کی نہروں میں یا بہشت کے درختوں کے نیچے؟ دنیا میں جاؤ کہ ایسی نجاستوں کی جگہ وہی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس طویل عمر میں آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا کہ دروازے والے گھر کی طرح، کہ ایک دروازے سے اس میں گیا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے التماس کی کہ ہم کو ایسی چیز سکھلائیے جس سے حق تعالیٰ ہم سے پیار کرے۔ آپ نے فرمایا کہ تم دنیا کو اپنا دشمن سمجھو، حق تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا۔ بس دنیا کی مذمت میں اتنی احادیث اور اخبار کافی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال۔ دنیا کی مذمت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال بہت ہیں۔ چند ان میں سے یہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جس نے یہ 6 کام کر لیے اس نے بہشت طلب کرنے اور دوزخ سے بچنے کا کوئی کام باقی نہیں چھوڑا۔ ایک یہ کہ حق تعالیٰ کو جانا اور اس کا حکم بجا لایا، دوسرے شیطان کو جانا اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوا، تیسرے یہ کہ حق بات سمجھے کہ اس پر مضبوطی سے قائم رہا، چوتھے یہ کہ ناحق کو سمجھا اور اسے دستبردار ہوا، پانچواں یہ کہ دنیا کو پہچانا اور اس کو ترک کیا، چھٹے یہ کہ آخرت کو پہچانا اور اس کی طلب میں قائم رہا۔ کسی دانشمند نے کہا ہے کہ دنیا کا جو کچھ مال تجھے دیں وہ کسی دوسرے کا ہوگا اور تیرے بعد بھی وہ کسی دوسرے کو ملے گا۔ دل اس سے مت لگا کہ دنیا سے تیرا حصہ صبح و شام کے کھانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، بس اتنے کے لیے خود کو تباہ مت کر، دنیا کو بالکل ترک کر دے تاکہ آخرت میں تجھ کو مقام حاصل ہو، کیونکہ دنیا اور دنیا کا سرمایہ حرص و ہوا ہے اور اس کا فائدہ غار جہنم ہے۔ شیخ ابو حازم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میں دنیا کو دوست رکھتا ہوں، کیا تدبیر کروں کہ اس کی دوستی میرے دل سے نکل جائے؟ انہوں نے کہا کہ کسب حلال میں مشغول ہو جا، پھر اس مال کو ہر جگہ صرف کر، ایسی دنیا دوستی سے تجھے نقصان نہیں پہنچے گا۔ فی الواقعہ انہوں نے یہ بات اس وجہ سے کہی کہ انہوں نے سمجھا کہ جب ایسا کرے گا تو دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں رہے گی۔ شیخ یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دنیا شیطان کی دکان ہے، اس کی دکان سے کچھ مت چرا اور نہ کچھ لے، اگر کچھ لے گا تو بے شک وہ تجھ کو پکڑ لے گی۔ شیخ فضیل رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی مگر فانی اور آخرت مٹی کی ہوتی اور باقی، تو عقل کا یہی تقاضا تھا کہ تم اس باقی مٹی کو اس فانی سونے سے زیادہ عزیز رکھو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان باقی رہنے والے سونے کو چھوڑ کر فنا ہونے والی مٹی کو دوست رکھتا ہے۔ شیخ ابو حازم کا ارشاد ہے کہ دنیا سے حذر کرو، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جس نے دنیا کو بزرگ جانا قیامت میں اس کو کھڑا کیا جائے گا اور منادی کریں گے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس چیز کو حق تعالیٰ نے حقیر کیا تھا اس کو اس نے بزرگ سمجھا۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے وہ مہمان ہے اور جو چیز اس کے پاس ہے وہ آرائتن ہے، پس مہمان کا جانا اور آرائتن دی ہوئی چیز کا واپس لے لینا ضروری ہے۔ جناب لقمان نے اپنے فرزند سے کہا کہ اے بیٹے، دنیا کو بیچ کر آخرت خرید لو تاکہ دوہرا منافع حاصل ہو۔ آخرت کو بیچ کر دنیا مت خریدو، اس میں دوہرا نقصان ہے۔ حضرت ابو امامہ جعبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ابلیس کے لشکری اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایسے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، اب ہم کیا کریں؟ ابلیس نے دریافت کیا کہ آیا وہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تب اس نے جواب دیا کہ کچھ اندیشہ مت کرو، اگر وہ بت پرستی نہیں کرتے تو کیا ہے، میں دنیا پرستی پر سے ان لوگوں کو اس بات پر لے آؤں گا کہ وہ جو کچھ بھی لیں نہ حق لیں، اور جو کچھ دیں وہ نہ حق دیں، اور جو کچھ رکھ چھوڑیں وہ نہ حق رکھ چھوڑیں۔ تمام خرابیاں اور برائیاں انہی تین باتوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ شیخ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا مجھے بے ملال اور بے حساب دیں تب بھی میں اسے ننگ روا رکھوں گا، اسی طرح جیسے تم مردار سے ننگو آر رکھتے ہو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شام کے عامل تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے تو ان کے مکان میں کچھ ساز و سامان نہ تھا، ایک ڈھال، ایک تلوار اور ایک کجاوا موجود تھا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اگر آپ نے گھر میں مال کوٹھی بھی نہ بنوا لی؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے جہاں جانا ہے وہاں کے لیے بس یہ کافی ہے، یعنی قبر کے لیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ آپ وہ روز آیا سمجھیے کہ بعض پسیں جس کی اجلانی تھی وہ مر گیا، یعنی قیامت۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ تم وہ دن آیا سمجھ کہ کبھی دنیا ہرگز موجود نہیں ہے اور آخرت لدام ہے۔ کسی صحابی کا ارشاد ہے کہ جو شخص جانتا ہے کہ موت برحق ہے اور اس کا مسرور و شادہ ہونا بڑے تعجب کی بات ہے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ تقدیر حق ہے اور روزی کی فکر میں اس کا دل مشغول رہے، عجیب بات ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان توبہ اور طاعت کو ہر روز پیچھے ڈال دیتا ہے اور راست گوئی کو بیکار کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا فائدہ دوسرے کو حاصل ہوتا ہے۔ شیخ ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر تو شاد ہو، اور نہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے تو غمگین ہو۔ غم کے بغیر دنیا میں خوشی نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ موت کے وقت آدمی کے دل میں یہ تین حسرتیں رہتی ہیں، ایک یہ کہ جو جمع کیا تھا اس سے سیر نہ ہوا، اور دل کی جو آرزو تھی وہ حاصل نہیں ہوئی، اور آخرت کا کام جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا۔ جناب محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمام عمر دن کے روزے رکھے اور رات کو نماز پڑھے، حج اور جہاد کرے اور تمام محرمات سے بچے، لیکن دنیا اس کے پاس بہت زیادہ ہو، تو قیامت میں اس کی نسبت کہا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو حق تعالیٰ کی حقیر کی ہوئی چیز کو دنیا میں بزرگ و عظیم سمجھتا تھا۔ بس اے عزیز، ایسے شخص کا بھی کیا حال ہوگا، اور ہم میں کون ایسا ہے جو اس کا مستحق نہ ہو؟ ہم بہت گناہ گار ہیں اور فرائض کی بجاوری میں تقصیر کرتے ہیں، اور علماء نے فرمایا ہے کہ دنیا ویران گھر ہے، اور اس سے زیادہ ویران اس شخص کا دل ہے جو دنیا طلبی کرتا ہے۔ جنت ایک آباد گھر ہے، اور اس سے زیادہ آباد اس شخص کا دل ہے جو جنت کی طلب کرتا ہے اور اس کو ڈھونڈتا ہے۔ شیخ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی سے پوچھا کہ خواب میں تم کو ایک درہم ملے وہ اچھا ہے یا بیداری میں ملنا اچھا ہے؟ وہ بولے کہ اگر بیداری میں ملے تو زیادہ اچھا ہے اور مجھے پسند ہے۔ شیخ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے کہ عاقل وہ ہے جو یہ تین کام کرے: دنیا کو ترک کر دے، قبل اس کے کہ دنیا اس کو چھوڑے، اور وہ قبر کو آباد کرے، قبر میں جانے سے پہلے اور حق تعالیٰ کے دیدار سے پہلے اس کو خوشنود اور راضی کرے۔ ان کا ہی یہ قول بھی ہے کہ دنیا کی شامت اتنی ہے کہ اس کا شوق آدمی کو حق تعالیٰ سے روگرداں کر دیتا ہے، اور اگر اس کو یہ مل جائے تو پھر وہ کیا کچھ نہ کرے۔ شیخ بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں خود کو دنیا سے بے نیاز بنا دے تو وہ اس شخص کی مانند ہوگا جو آگ بجھانا چاہتا ہے لیکن سوکھی لکڑیاں آگ میں ڈالتا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے
دنیا 6 چیزوں سے عبارت ہے: کھانا، پینا، پہننا، سونگھنا، سواری اور نکاح، اور سب معقولات میں بہترین چیز شہد ہے، اور وہ مکھی کا لعاب ہے، اور سب سے اچھا کپڑا حریر ہے، اور وہ کیڑوں سے پیدا ہوتا ہے۔ سونگھنے کی چیزوں میں سب سے بہتر مشک ہے، تو وہ ہرن کا خون ہے، اور پینے کی سب چیزوں میں پانی بہتر ہے، لیکن دنیا کے تمام لوگ اس سے نفع اندوزی میں برابر ہیں۔ سواریوں میں سب سے بہتر گھوڑا ہے، لوگ اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر دوسروں کو قتل کرتے ہیں، اور سب شہوتوں میں عظیم تر عورت سے محبت کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک پیشاب دان دوسرے پیشاب دان میں پہنچتا ہے، اور بس جو عورت نیک ہے اس کو اپنے بدن سے سنوارتی ہے، اور تو اس سے جو بدتر ہے فرج چاہتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ اے لوگو، تم ایک کام کے واسطے پیدا کیے گئے ہو، اگر اس پر ایمان نہ لائیں تو کافر ہو جائیں، اور اگر ایمان لائیں تو پھر اس کو آسان سمجھتے ہو، لیکن تم احمق اور نادان ہو کہ ہمیشہ رہنے کے واسطے تم کو پیدا کیا ہے، لیکن ایک گھر سے نکال کر دوسرے گھر میں لے جائیں گے۔ دنیا سے مذموم کی حقیقت معلوم کرنا۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کا کچھ حال معرفت دنیا کے عنوان کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر تم اتنی بات معلوم کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ اس میں موجود ہے وہ بھی ملعون ہے، یعنی دنیا میں اس کی تمام چیزیں لعنت کے قابل ہیں مگر وہ چیز جو اللہ کے لیے ہو۔ بس یہاں یہ پہچاننا ضروری ہو کہ وہ کیا چیز ہے جو خدا کے لیے ہے اور وہ مذموم نہ ہو، اور جو کچھ خدا کے سوا ہے وہ ملعون ہے، اور اس کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ بس معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ دنیا میں ہے 3 قسم پر ہوگا۔ ایک قسم یہ کہ ظاہر و باطن دونوں دنیا سے علاقہ رکھیں اور خدا کے لیے نہ ہو سکیں، یہ تمام گناہوں کا سرمایہ ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ وہ عمل بظاہر خدا کے واسطے ہو، پھر ممکن ہے کہ نیت کے باعث وہ دنیا داری میں داخل ہو جائے۔ اور 3 چیزیں ہیں: فکر و ذکر و مخالفت، شہوت، کیونکہ اگر ان تینوں چیزوں سے آدمی کا مطلب آخرت اور رحمت الہی کا حصول ہے تو اگرچہ دنیا میں کرے لیکن وہ خدا کے واسطے ہوں گی۔ ہاں، اگر فکر سے غرض طلب علم ہو تاکہ اس سے مرتبہ جا حاصل کرے، اور ذکر الہی سے غرض یہ ہو کہ لوگ اس کو پارسا سمجھے، اور ترک دنیا سے مطلب یہ ہو کہ لوگ اس کو زاہد خیال کریں، تو دنیا میں یہ عمل دنیا کے لیے ہوئے اور لعنت کے قابل ہیں، اگرچہ بظاہر ایسا نظر آتا ہو کہ خدا کے واسطے ہیں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ ظاہر میں حظ نفسانی کے لیے یہ عمل نظر آتا ہو، لیکن نیت کی بدولت وہ عمل خدا کے لیے مخصوص ہو جائے اور دنیا سے علاقہ نہ رہے۔ جیسے کھانا کھانا، کہ اس سے آدمی کی غرض یہ ہو کہ عبادت کے لیے طاقت اور قوت اس میں پیدا ہو، اور نکاح سے مقصود یہ ہو کہ اولاد پیدا ہو۔ تھوڑا مال کمانے یعنی کسب سے مقصود یہ ہو کہ طمانینت قلب حاصل ہو اور مخلوق سے بے نیاز رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بڑائی اور فخر کی خاطر دنیا طلب کی، حق تعالیٰ اسی پر ناخوش ہوگا، اور اگر وہ خلق سے بے نیاز ہے کہ بقدر ضرورت طلب کرے تو قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند روشن ہوگا۔ بس دنیا داری عبارت اس سے ہے کہ آدمی خطوط نفسانی میں گر جائے، کیونکہ آخرت کے لیے اس کی حاجت نہیں ہے، اور وہ چیز جس کی آخرت کے لیے حاجت ہے وہ آخرت سے علاقہ رکھتی ہے، دنیا سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ جانور کا دانہ اور چارہ جو حج کے راستے میں اس کو دیا جاتا ہے، یہ زاد حج میں داخل ہے اور یہ چیز دنیا کی ہے۔ اس کو حق تعالیٰ نے ہوا فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے، اور نفس کی خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ ایک اور ارشاد ہے، جان کے دنیا کی زندگی تو یہی کھیل کود ہے اور آرائش، اور تمہارا آپس میں برائی جتانا، اور مال اور اولاد ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ یعنی دنیا داری عبارت ہے 5 چیزوں سے: کھیل اور خوشفیلی، اپنے تئیں سنورنا، اور مال و اولاد کی زیادتی کا خواہاں ہونا، اور دوسروں پر تفاخر اور باہم جھگڑنا۔ اس ایک ارشاد میں ان 5 چیزوں کو اس طرح جمع فرمایا ہے، یعنی خلائق کے دل میں زن، فرزند، مال و زر، گھوڑے، اونٹ، گائے بیل وغیرہ کی محبت اور الفت سنوار دی گئی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی کی پونجی بس یہی ہے۔ بس معلوم ہونا چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے ہر وہ چیز جو کار آخرت کے لیے ہے
وہ زیادہ آخرت میں داخل ہے، اور جو ناز و نعم اور قدر حیات سے زیادہ ہے وہ آخرت کے لیے نہیں ہے۔ یعنی بقدر ضرورت ان چیزوں کا ہونا آخرت کے لیے ہے، اور اس سے زیادہ چونکہ ضرورت سے زیادہ ہے اس لیے وہ آخرت کے متعلق نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے درجے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے 3 درجے ہیں۔ ایک کھانے، کپڑے، مکان وغیرہ سے بقدر ضرورت کا ہے، دوسرا درجہ مقدار حاجت کا، تیسرا درجہ مقدار زینت کا اور شان و شوکت کا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ درجہ حاجت اور بقدر ضرورت پر ہی بس کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ حاجت کے 2 رخ اور 2 پہلو ہیں۔ ایک تو ضرورت سے وابستہ ہے اور دوسرا پہلو اور رخ ناز و نعمت سے متصل ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو درجہ اعتدال ہے اس کا پہچاننا بہت دشوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی اس زیادتی اور فراوانی کو جس کی اس کو حاجت نہیں ہے اپنی حاجت ہی سمجھ بیٹھے اور مواخذہ میں گرفتار ہو۔ اسی واسطے بزرگان دین نے قدر ضرورت پر اکتفا کی ہے، اور اس باب میں لوگوں کے پیشوا اور امام حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے اس طرح دستبردار ہو گئے تھے کہ لوگ ان کو دیوانہ سمجھنے لگے تھے۔ کبھی 2 سال تک ان کی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ الصبح اذان کے وقت باہر چلے جاتے اور عشاء کی نماز کے بعد پلٹ کر آتے۔ کھجور کی گٹھلیاں جو راستے میں پڑی ہوئی مل جاتی ان کو کھا کر گزارا کر لیتے، اور اگر کبھی کبھار خرمے مل جاتے تو ان کی گٹھلیاں خیرات کر دیتے، یا ان سے اتنے خرمے مول لے لیتے کہ روزہ کھولنے کے وقت کام آ جائیں۔ گھوڑے پر جو چیتھڑے پڑے ہوئے مل جاتے ان کو پہنتے۔ بچے دیوانہ سمجھ کر ان کو پتھروں سے مارتے تو ان سے فرماتے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مجھے مارو تاکہ میری طہارت اور نماز میں خلل نہ پڑے۔ یہی وہ شرف تھا کہ باوجود کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا لیکن آپ کی بہت تعریف کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے بارے میں وصیت کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک روز منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے حاضرین پر نظر ڈالی، دیکھا کہ اہالیان عراق بھی موجود ہیں۔ بس آپ نے فرمایا کہ حاضرین میں جو لوگ عراقی ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ چنانچہ جتنے عراقی تھے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تب آپ نے فرمایا کہ صرف اہالیان کوفہ کھڑے رہیں، باقی لوگ بیٹھ جائیں۔ جو لوگ کوفہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے وہ بیٹھ گئے، کوفی حضرات کھڑے رہے۔ آپ نے فرمایا جو کریا کرن کے رہنے والے ہوں وہ کھڑے رہیں، باقی لوگ بیٹھ جائیں۔ سب لوگ بیٹھ گئے، صرف ایک شخص کھڑا رہا، اس کا تعلق کرن سے تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ کیا تم کرنی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں کرن کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ کیا تم اویس کرنی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں اسے جانتا ہوں، مگر وہ اس مرتبہ کا شخص تو نہیں ہے کہ آپ اس کا حال دریافت کریں۔ کرن والوں میں تو وہ احمق، دیوانہ، محتاج اور بہت ہی ادنا درجہ کا شخص ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو دیے اور فرمایا کہ میں ان کا حال اس لیے دریافت کر رہا ہوں کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اس ایک بندے کی سفارش اور شفاعت سے قبیلہ ربیع اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر خدا کے بندے بہشت میں جائیں گے۔ ان دونوں قبیلوں کے لوگ بے حساب اور کثیر تعداد تھے۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جناب حزام ابن حبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے یہ سن کر کوفہ کو روانہ ہو گیا، اور وہاں پہنچ کر حضرت اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ کو تلاش کرنے لگا۔ آخرکار تلاش کرتے کرتے میں نے ان کو دریائے فرات کے کنارے پا لیا۔ دیکھا کہ وہ وضو کرتے اور کپڑے دھوتے تھے۔ آپ نے جو اوصاف سنے تھے ان کی بنیاد پر ان کو پہچان لیا۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ میں نے چاہا کہ میں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لوں، لیکن انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اور فرمایا خدا تمہیں سلامت رکھے۔ اے حزم ابن حبان، میرے بھائی تمہارا حال کیسا ہے اور میرا پتہ تم کو کس نے دیا؟ میں نے ان سے کہا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ میرا اور میرے باپ کا نام آپ کو کس نے بتایا؟ اس سے پہلے آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا، پھر آپ نے مجھے کس طرح پہچان لیا؟ انہوں نے فرمایا تمہاری خبر مجھے حق تعالیٰ نے پہنچائی اور میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا کہ مومن کی روح دوسرے مومن کی روح سے واقف اور خبردار ہوتی ہے، اگرچہ ایک دوسرے کو نہ دیکھا ہو، اس کے باوجود وہ ایک دوسرے سے آگاہ اور باخبر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مجھے سنائیے۔
تاکہ میں اسے یاد رکھوں۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا جسم اور میری جان قربان، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل نہیں ہوا ہے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہے، لیکن میں نے دوسروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنی ہے، لیکن مجھے یہ منظور نہیں کہ میں احادیث کی روایت کروں اور محدث، مفتی اور واعظ بن جاؤں۔ بس میرا شغل میرے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک کی ایک آیت ہی پڑھ دیجئے تاکہ آپ کی زبان مبارک سے سن لوں، اور آپ میرے حق میں دعائے خیر کیجئے اور مجھے ایک نصیحت کیجئے تاکہ اس پر عمل کروں کہ میں محض اللہ کے لیے آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ اس وقت انہوں نے دریائے فرات کے کنارے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تعوذ پڑھتے ہی رونے لگے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس کا ارشاد بالکل حق اور سچ ہے، یہ کہہ کر پڑھا۔ اس کے بعد ایک نعرہ بلند کیا، میں سمجھا کہ بے ہوش ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور مجھ سے کہا کہ اے ابن حبان سنو، تمہارے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور تم کو بھی مرنا ہے، بہشت میں جاؤ گے یا جہنم میں۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ اور محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہم نے انتقال فرمایا، اور خلیفہ رسول اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے محب اور بھائی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ سن کر میں نے کہا آپ پر خدا کی رحمت ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو حیات ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے یہ حق تعالیٰ کے الہام کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر فرمایا کہ میں اور تم بھی مردوں میں داخل ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجا اور جلدی جلدی دعا مانگ کر کہنے لگے کہ اے ابن حبان، وصیت یہ ہے کہ تم خدا کی کتاب اور اہل صلاح و تقوی کا طریقہ اختیار کرو، اور ایک لمحہ بھی موت کی یاد سے غافل نہ رہو۔ جب تم اپنے قبیلہ کے لوگوں میں پہنچو تو ان کو نصیحت کرنا، خلائق کی خیر خواہی ترک نہ کرنا، اور جماعت کی موافقت سے کبھی باز نہ رہنا۔ اگر اس کے برعکس کرو گے تو بے دین ہو جاؤ گے اور دوزخ میں گرو گے، اس طرح کہ اس کی تم کو خبر بھی نہ ہوگی۔ پھر دعائیں مانگی اور کہا کہ اے حزم بن حبان، اب آئندہ تم مجھے نہیں دیکھو گے اور نہ میں تم کو دیکھوں گا، میرے حق میں دعا کرنا، میں بھی تمہارے حق میں دعا کروں گا۔ اب تم اس طرف روانہ ہو اور میں دوسری طرف جاتا ہوں۔ میں نے چاہا کہ ایک گھڑی اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، خود بھی روئے اور مجھے بھی رلایا۔ اس کے بعد وہ روانہ ہو گئے۔ میں دور تک ان کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک گلی میں جا کر غائب ہو گئے۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے دنیا کی برائیوں کو پہچان لیا ہے ان کا طریقہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام رحمت اللہ تعالیٰ کا طریقہ ایسا ہی تھا۔ عاقبت اندیش لوگ یہی ہیں جنہوں نے آخرت کے بارے میں سوچا۔ اگر تم اس درجہ تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم اتنا ہی کرو کہ جس چیز کی ضرورت ہے اس پر اکتفا کرو، اور دنیاوی نعمتوں اور اس کے عیش و آرام سے اعتراض کرو تاکہ بلائے عظیم میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ اس جگہ دنیا کا احوال صرف اتنا ہی ہم بیان کرتے ہیں، دوسرے عنوانات کے تحت بہت کچھ بیان کیا جا چکا ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔